مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں آپ سب؟ خوش ہیں؟ آمین۔ میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی، تمہیں ایسا کون سا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ آمین۔ اس مختصر پیغام میں آپ کو آج ایک خدا کی ذات کے تعلق سے بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ بڑی خوبصورت ہے، اور آپ اس سے بڑی برکت بھی پائیں گے۔ یہاں پر یسوع مسیح گفتگو کر رہا ہے اور فریسی، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ فریسیوں کا ٹاکرا جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ یسوع کے آس پاس رہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ان کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو یسوع مسیح نے چیلنج کیا تھا۔ فریسی کون تھے بیسیکلی؟ فریسی یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ تھا جو اپنے آپ کو سب سے سپریم اور زیادہ مذہبی لوگ سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنا اس طرح کا تاثر دیا ہوا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر آپ نے خدا کو دیکھنا ہے تو آپ کسی فریسی کو دیکھ لیں۔ انہوں نے اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا تھا کہ ہم زیادہ مذہبی ہیں، ہم پاک ہیں، اور فریسی لفظ کا مطلب ہی کیا ہے؟ الگ کیا ہوا۔ ہم الگ کیے ہوئے، ہم پاک لوگ ہیں، ہم مقدس لوگ ہیں، اور یہ باقی جو سارے لوگ ہیں یہ عام لوگ ہیں، یہ گنہگار لوگ ہیں، یہ خدا سے دور ہیں، یہ خدا کی شریعت کو نہیں جانتے، یہ خدا کو نہیں جانتے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ خدا کیسا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، تو آپ کو فریسیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ سو یہ بیسیکلی فریسیوں نے مشہور کیا ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ خدا جو آپ لوگوں سے چاہتا ہے وہ آپ ہماری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یسوع مسیح آتا ہے اور وہ سب سے زیادہ تنبیہ کن کی کرتا ہے؟ فریسیوں کی۔ وہ کہتا ہے کہ فریسی کیا ہیں؟ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں، جو کہ اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، اوپر سے تو یہ کہتے ہیں کہ جی خدا ویسا ہے جیسا ہم دکھا رہے ہیں آپ کو، لیکن اندر سے کیا ہے؟ مردوں کی ہڈیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اندھے راہ بتانے والے ہیں۔ یسوع مسیح فریسیوں کو ایکسپوز کرتا ہے، اور ہر جگہ پر ایکسپوز کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ خدا کیسا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے خدا کے بارے میں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں ٹوٹل 613 احکام ہیں، اور فریسیوں نے ان 613 کو بڑھا چڑھا کر 1500 تک کر دیا تھا، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ ایک لکھی ہوئی توریت ہے اور ایک زبانی توریت ہے۔ لکھی ہوئی توریت وہ ہے جو کہ کلام مقدس میں لکھے ہوئے ہیں 613 احکام، لیکن زبانی توریت وہ ہے جو کہ فریسی یا فقیہ یا جو ربی تھے انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، وہ بھی توریت کا حصہ ہی ہے، اور اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ لکھی ہوئی توریت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر توریت میں ایک حکم لکھا ہوا ہے کہ سبت کو تو ماننا، اور ربی تشریح کر کے کہتا ہے کہ آپ نے سبت کو اس طرح سے ماننا ہے، تو دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے۔ انہوں نے بالکل زبانی توریت کو شریعت کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا تھا،
اور اتنے زیادہ احکام ڈال دیے کہ شریعت چھپ گئی اور صرف ان کی روایتیں جو ہیں وہ نظر آتی تھیں. سو یسوع مسیح لوگوں کو بتاتا ہے کہ خدا ویسا نہیں ہے جیسا یہ فریسی تم پر ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے خدا کی شخصیت کو چھپا دیا ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کو چھپا دیا ہے. اور آج جس ایٹریبیوٹ کی میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا. خدا کی نیچر میں ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا ہے. وہ نجات دہندہ خدا ہے, وہ نجات دیتا ہے, وہ بچاتا ہے. جس طرح اس کی نیچر میں ہے کہ وہ محبت کرتا ہے, اس کی نیچر میں ہے وہ آپ سب سے پیار کرتا ہے, اس کی نیچر میں ہے کہ وہ ترس کرتا ہے, وہ رحم کرتا ہے. یہ ساری خصوصیات اس کی نیچر میں موجود ہیں. اسی طرح خدا کی نیچر میں موجود ہے کہ خدا کھوئے ہوئوں سے نفرت نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈھونڈتا ہے, ان کو نجات دینا چاہتا ہے, ان کو واپس لانا چاہتا ہے. لیکن یہ فریسی ایسا نہیں چاہتے. سو فریسی خدا کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے. پہلی آیت سے دیکھیں, لکھا ہے سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں. اب محصول لینے والے کون ہیں؟ محصول لینے والے تھے ٹیکس کلیکٹرز. یعنی آپ کو پتا ہے کہ روم کی گورنمنٹ جو ہے یہ قابض تھی اسرائیل پر, اور وہ اسرائیل سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس لینے کے لیے انہوں نے اسرائیل ہی کے لوگ رکھے ہوئے تھے, کیونکہ دیسی لوگوں کو پتا ہے نا کہ کیسے ان سے ٹیکس نکلوانا ہے. تو انہوں نے اسرائیل کے ہی لوگوں کو رکھا ہوا تھا کہ آپ ان سے ٹیکس لیں, اور ٹھیکے دیتے تھے. جس طرح پارکنگ کا ٹھیکہ نہیں ہوتا, وہ ایک دفعہ حکومت کو پیسے دے دیتے اور بعد میں وہ خود پارکنگ کے پیسے لیتے رہتے, یا ٹول ٹیکسوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ ٹیکسز کا ٹھیکہ تھا. متی محصول لینے والے نے بھی ٹھیکہ لے رکھا تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ روم کی گورنمنٹ کو پیسے دیتے تھے اور پھر لوگوں سے جتنا ٹیکس بنتا تھا اس سے بھی زیادہ لیتے تھے تاکہ خود کے لیے بھی یہ رکھ سکیں. گورنمنٹ کو تو انہوں نے روم کی دینا ہی دینا, باقی اپنے لیے بھی یہ بہت زیادہ زیادتی کرتے تھے. سو یہودیوں کے نزدیک سب سے گنہگار طبقہ کون تھا؟ محصول لینے والے. ان کو نہ گواہی دینے کی اجازت تھی, نہ ان کو عدالت میں جانے کی اجازت تھی, نہ ان کو عبادت خانے میں جانے کی اجازت تھی. ان کو کسی میل جول میں, کسی سوشل گیدرنگ میں, کہیں پہ یہ لوگ نہیں تھے بلاتے, ان کو منہ نہیں تھے لگاتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بڑے گنہگار ہیں, یہ باغی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی ہی قوم سے ٹیکس لے کر روم کی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. اور یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں سے ملتا تھا. سو فریسی کیا کر رہے ہیں؟ فریسی یسوع مسیح پر الزام لگاتے ہیں کہ تو گنہگاروں سے ملتا ہے, تو گنہگاروں کے پاس بیٹھتا ہے, تو ان کے ساتھ کھاتا ہے, کسبیاں تیرے پاس آتی ہیں, محصول لینے والے تیرے پاس آتے ہیں, سب سے جو برے ترین گنہگار ہیں وہ تیرے پاس آتے ہیں. یسوع مسیح ان کو سمجھاتا ہے کہ خدا کا دل کیسا ہے. اے فریسیو, جیسا تم ریپریزنٹ کر رہے ہو ایسا خدا کا دل ہے ہی نہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کا دل کیسا ہے, کیونکہ میں خدا کے دل کو جانتا ہوں. تم لوگ خدا کے دل کو نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کہ خدا کا دل کیسا ہے. میں آج تم کو بتاتا ہوں کہ خدا کا دل کیسا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. لیکن فریسی اور فقیہ بڑبڑا کر کہنے لگے یہ آدمی گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. تو یسوع مسیح نے ان سے یہ تمثیل کہی, تم میں ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں. اب یہاں پر یسوع مسیح 3 تمثیل بیان کرتے ہیں, اور تینوں تمثیلوں میں کیا کریں گے؟ وہ خدا کے کردار کو پیش کریں گے. اور تینوں تمثیلیں اگر آپ غور کریں, پہلی ہے کھوئی ہوئی بھیڑ, دوسری ہے کھویا ہوا سکہ جس میں ایک عورت کا سکہ کھو جاتا ہے اور وہ بڑی خوش ہے جب اس کو مل جاتا ہے, اور تیسرا ہے کھویا ہوا بیٹا جس کو مصرف بیٹے کی تمثیل کہتے ہیں. یہ تینوں تمثیل یسوع مسیح نے ایک ساتھ بیان کی, اور ان تمثیل سے وہ ان کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے میں شادمان ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. اے فریسیو, خدا تمہارے جیسا نہیں ہے کہ ان سے ملنا بھی نہ چاہے, ان کے پاس بیٹھنا بھی نہ چاہے, ان سے گفتگو بھی نہ کرنا چاہے. وہ تو ان کو بچانے آیا ہے, وہ تو ان کو نجات دینے آیا ہے, وہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتا ہے تاکہ وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس واپس کھینچ لے, اپنے پاس بلا لے, ان کو نجات دے, ان کو کثرت کی زندگی دے. سو پہلی تمثیل میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں تمثیل کو. پہلی تمثیل میں یسوع مسیح
ان سے کہتے ہیں کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور وہ ایک کھو جائے اور وہ 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ اب یسوع مسیح نے کہہ رہے ہیں کہ امیجن کرو، تم لوگ دغاباز ہو، جھوٹے ہو، فراڈیے ہو، امیجن کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس 100 بھیڑیں ہیں اور ایک کھو جاتی ہے، تو کیا تم اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں جاؤ گے؟ اب ہر شخص، کیونکہ یسوع مسیح ایک بہترین ٹیچر ہیں، ایک بہترین استاد ہیں، اور وہ جب بھی بیان کرتے ہیں لوگ اس تمثیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ لوگ خود کو امیجن کرنا شروع کر دیں گے کہ اگر میں ایک چرواہا ہوتا اور میرے پاس 100 بھیڑیں ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک کھو جاتی تو میں کیا کرتا؟ یسوع مسیح ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے؟ اپنے بارے میں بتاؤ کہ اگر تم چرواہے ہو تو تم کیا کرتے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ کلام مقدس میں بارہا خدا کو کیا کہا گیا ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں۔ 23 زبور میں کیا لکھا ہے؟ خداوند میرا چوپان ہے۔ خدا اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے، لیکن یہ فریسی چرواہوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے، ان کو بھی پاس نہیں تھے آنے دیتے، ان کے ساتھ کھانا نہیں تھے کھاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے یہ گندے لوگ ہیں۔ اگر آپ کسی چرواہے سے کبھی ملے ہوں جو بھیڑ بکریاں پالتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے کپڑوں سے ہر وقت اسمیل آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، وہ جانوروں کا خیال کرتے ہیں، بالکل اپنی طرح جانوروں سے محبت کرتے ہیں بھیڑ سے۔ اور بھیڑ تو ویسے ہی اتنا سادہ جانور ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بعض بھیڑیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ ایک سائڈ پہ گر جائیں نا تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتی۔ سب سے لاچار جانور ہے بھیڑ، اسی لیے کلیسیا کو کیا کہا گیا ہے؟ بھیڑ۔ بکری چالاک ہے، بکری نہیں کہا گیا، کسی اور جانور سے تشبیہ نہیں دی گئی۔ سب سے لاچار جانور بھیڑ ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اپنے بھلے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس زیرو ڈیفنس ہے۔ ایک بھیڑ کے پاس کیا ہے؟ زیرو ڈیفنس ہے۔ اس کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے، کوئی چالاکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنے چرواہے پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ جہاں چرواہا چلے گا اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہے گی، جہاں چرواہا رک جائے گا وہاں رک جائے گی۔ چرواہے کی آواز پہ وہ چلتی ہے۔ اسی لیے کلیسیا کو بھیڑ، ہمیں بھیڑ کہا گیا ہے۔ خدا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے پیچھے ایسے ایسے چلیں، اپنی چالاکیاں نہ لگائیں، اپنے دماغ کا زیادہ استعمال نہ کریں کہ میں خود کو بچا لوں گا، میرے پاس بڑی ترکیبیں ہیں، میں بڑا سیاںا، بلکہ ایک بھیڑ کی مانند، ایک اتنے سادہ جانور کی مانند اس کے پیچھے پیچھے چلیں جس کا مکمل بھروسہ اپنے چرواہے پر ہے۔ سو فریسیوں کے لیے ویسے بڑا مشکل ہے خود کو ایک چرواہے کے طور پر ایزیوم کرنا۔ وہ جس شخص سے لوگ نفرت کرتے ہوں، آپ کو ایزیوم کرایا جائے کہ آپ ایزیوم کریں کہ آپ یہ ہیں، تو ان کے لیے ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم ایزیوم کرو کہ تم چرواہے ہو اور تمہاری ایک بھیڑ کھو جاتی ہے، تو کیا کرو گے؟ اب اس زمانے میں اگر بھیڑ کھو جاتی تھی تو چرواہا اس کو ڈھونڈنے جاتا تھا۔ جو چرواہا ہے وہ بھیڑ کا خیال رکھتا ہے، نوکر نہیں۔ نوکر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چرواہے کو اگر کسی درندے کے ساتھ لڑنا بھی پڑے تو وہ کیا کرتا تھا؟ بھیڑ کو لے کر آتا تھا، زندہ یا مردہ۔ لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی بھیڑ کھو گئی ہے تو وہ جائے گا اور اس کو ڈھونڈ کے لائے گا، چاہے زندہ چاہے، اگر کسی بھیڑیے نے پھاڑ بھی دیا نا تو وہ مردہ اس کو لے آئے گا، لیکن وہ لے کے آئے گا۔ اور کیا لکھا ہے کہ جب مل جاتی ہے کیا لکھا ہے؟ جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ یہ نہیں لکھا اگر مل نہ جائے، اگر کوئی نہیں۔ جب کا کیا مطلب ہے؟ 1 دن لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے، وہ کیا کرے گا؟ ڈھونڈتا رہے گا۔ اور جب تک مل نہ جائے وہ ڈھونڈتا رہے گا، اور جب مل جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو پتا ہے کہ میری بھیڑ بھٹک گئی تھی، یہ ٹھوکریں کھاتی رہی ہے، یہ کمزور ہے، یہ ڈری ہوئی ہے، تو وہ اس کو چلا کر نہیں لے کے آتا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔ یہ ایزی پروسیس نہیں ہے۔ 30 35 40 کلو کی بھی بھیڑ ہو تو آپ اندازہ کریں کہ اس کو کندھے پر اٹھانا، اور خود بھی چرواہا کیا ہے؟ تھکا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کو ڈھونڈتا رہا ہے۔ تھکا ہوا چرواہا بھیڑ کو کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔
اور چاہے اس کو چلنے میں مشکل ہو، تھکا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ اس کو کندھے پر اٹھا کر گھر لے آتا ہے اور گھر لا کے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔ اسی طرح میں اس کے اگلے حصے سے پہلے آپ سے اگلی تمثیل بیان کرتا ہوں۔ پھر یسوع مسیح کہتے ہیں یہ کون سی ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے جب تک مل نہ جائے، کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسنوں کو بلا کر کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ دوسری تمثیل میں یسوع مسیح ان کو کہتا ہے اچھا چلو یہ تو ایزیوم تم نے کر لیا، دوسرے نمبر پر ایزیوم کرو کہ تم ایک عورت ہو۔ اب فریسیوں کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام یہ ایزیوم کرنا کہ وہ ایک عورت، اپنے آپ کو عورت کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا دنیا کا مشکل ترین کام۔ کیونکہ فریسی کیا کرتے تھے، ہر صبح جب فریسی اٹھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، خدا کا شکر کرتے تھے کہ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ یہ ان کی ڈیلی دعا کا حصہ تھا، اتنی نفرت کرتے تھے وہ عورتوں سے۔ اور یسوع مسیح سے تقریباً 200 سال پہلے اور 200 سال بعد تک کہا یہ جاتا ہے کہ عورتوں کو شریعت بھی نہیں سکھائی جاتی تھی، ان کو بالکل ہر معاملے میں پیچھے رکھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عورتوں کو پسند ہی نہیں تھے کرتے، وہ شکر کرتے تھے کہ ہم عورت نہیں ہیں، وہ نچلے درجے کا سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے۔ سو یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ ایک چرواہا جس کو وہ اتنا گندا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ناپاکی کی وجہ سے پاک نہیں ہے، یہ تو گنہگار ہے، یہ جسمانی طور پہ پاک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ روحانی طور پہ بھی پاک نہیں ہے۔ اور دوسرا عورت ایزیوم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ بہرحال یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ سوچ کے دیکھو کہ ایک عورت اور اس کے پاس 10 سکے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شاید عورت کا جہیز بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس کے باپ کی طرف سے ملا ہو، یا یہ اس کے شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اس کو ملا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی خرچہ ہو جو کہ اس نے برے دنوں کے لیے سنبھال کر رکھا ہو، لیکن یہ اس کے لیے قیمتی ہے۔ ایک سادہ سی زندگی، ولیج لائف کو ایزیوم کریں، 10 اگر آپ کے پاس سکے ہیں تو ایک سکہ آپ کے لیے قیمتی ہے، اور اگر وہ کھو جاتا ہے تو وہ عورت کیا کرتی ہے، وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے، وہ جھاڑو لگاتی ہے بیڈ کے نیچے یا چارپائی کے نیچے یا ہر جگہ پر گھر میں ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب مل جاتا ہے، کیا لکھا ہے، جب مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، پڑوسنوں کو بلا کر خوشی کرتی ہے۔ ہمیں شاید یہ خوشی نہ لگتی ہو کہ لے سکہ ہی دے ایسی لاب گیا کیوں ہے، لیکن اس کے لیے یہ سکہ اہمیت رکھتا ہے، قیمتی ہے، سو وہ خوشی کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر تمثیل ہے کھوئے ہوئے بیٹے کی، جس میں وہ ایک ایسے باپ کی کہانی بیان کرتا ہے جس کا بیٹا ساری دولت اڑا دیتا ہے عیاشی میں، اور اس کا باپ انتظار کر رہا ہے۔ اس کا باپ کیا کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، اور جب بیٹا آتا ہے تو باپ کیا لکھا ہے، بھاگ کر اس کو ریسیو کرنے جاتا ہے۔ یہ بھی مشکل کام تھا کیونکہ اس زمانے میں بزرگ بھاگا نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بزرگ کیا تھے، آج بھی اگر آپ دیکھیں گاؤں میں چلے جائیں تو جو لوگ وہ چودھری ٹائپ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھاگتے، آپ کو نظر آئیں گے، کبھی بھی نہیں بھاگیں گے، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہیں پر بھی بھاگنا۔ یا شہروں میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، لیکن یہ بزرگ اپنے بیٹے کے لیے بھاگ کر جاتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ بھیڑ کیا ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ سکہ کیا ہے، بے جان ہے، اور تیسرے نمبر پر کھویا ہوا بیٹا ہے۔ ان تینوں کو خدا نے کیا کیا ہے، قبول کیا ہے، خوش ہوا ہے، اور جب تک یہ مل نہیں گئے تب تک کیا ہے، ڈھونڈتا رہا ہے، تلاش میں رہا ہے، ان کی راہ دیکھتا رہا ہے، بیٹے کی راہ دیکھتا رہا، اور ان کو کھوئے ہوئے سکے کو اور بھیڑ کو کیا کیا ہے، اس نے تلاش کیا ہے۔ اور اینڈ پہ کیا لکھا ہے، اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب بھی کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو آسمان پر کیا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں،
فرشتے کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ باپ خوش ہے. فرشتے کس لیے خوش ہیں؟ کیونکہ باپ خوش ہے. باپ کی خوشی میں شریک ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں نے کیا کیا؟ بھیڑ نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سکے نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ یہ باپ کا فضل ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے, کوشش کر کے ان کو واپس لے کر آتا ہے. اس میں ان کی اپنی تو کوئی محنت نہیں ہے نا. ان کو کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھونڈتا ہے. سو فریسیو, تمہارے دل خدا سے اتنے ہی دور ہیں جتنے میں نے تمہیں اس مثال میں سمجھا دیے. خدا کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے میں شادمانی محسوس کرتا ہے. جب وہ مل جاتے ہیں تو ایک گنہگار کے لیے لکھا ہے کہ ایک گنہگار کے لیے کیا ہے؟ آسمان پر خوشی ہوتی ہے. فرشتے خوشی کرتے ہیں, خدا خوشی کرتا ہے, سب خوش ہوتے ہیں. لیکن تم لوگ تو ان گنہگاروں سے ملنا تک نہیں چاہتے. سو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم خدا کے دل کے قریب ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا دل خدا جیسا ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہو؟ تم غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, تم خدا جیسے نہیں ہو. آج آپ اپنے دلوں پر غور کریں. آپ کے دل کیسے ہیں؟ آپ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا یہ صرف پادریوں کا کام ہے؟ کیا یہ صرف پرستاروں کا کام ہے؟ کیا یہ صرف مبشروں کا کام ہے یا استادوں کا کام ہے؟ کیا آپ لوگوں کا کام نہیں کہ خدا کے دل کو, اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں, اس کے دل کی خوشی کو اپنی زندگی میں پورا کریں؟ اور اس کے دل کی خوشی کس چیز میں ہے؟ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے میں ہے. آپ کے ارد گرد ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں لوگ ہیں جو کہ کھوئے ہوئے ہیں, جو کہ خدا سے دور ہیں. اور خدا کا دل کیا ہے کہ میں ان کو واپس لے آؤں, کسی بھی طریقے سے ان کو واپس لے آؤں, کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بیش قیمت لہو سے ان کو خریدا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کی اس میں کیا محنت ہے؟ کیا فریسیوں کی طرح ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں, یا ہم عملی طور پر ایسے لوگ ہیں جو نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں, جو کہ لوگوں کو خدا تک لانا چاہتے ہیں؟ چاہے وہ ہماری پڑوسن ہے, چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے, چاہے وہ ہمارا بیٹا ہے, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے, محلے دار ہے, کوئی بھی ہے. کیا آپ کے اندر یہ آگ لگی رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو خدا کے لیے جیت لوں, کسی کو خدا کے پاس لے آؤں؟ آپ کی کیا کنٹریبیوشن؟ پوری زندگی میں آپ نے کتنی دفعہ کتنے لوگوں کو کوشش کر کے خدا کے پاس لانے میں مدد کی ہے؟ یہ آپ کا کام ہے سوچنا. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آج ارادہ کریں. اگر آپ خدا کے دل کی مرضی جاننا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی مرضی پوری ہو, تو یہ اس کی مرضی کا حصہ ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کی مانند بنو. کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کی مانند بنو, افسیوں کے خط میں. اور پھر لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ کامل ہو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. ہمیں خدا جیسا بننا ہے, اور خدا جیسا بننا ہے تو خدا جیسا دل بھی ہونا چاہیے. اور خدا کا دل کیا کہتا ہے؟ کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈا جائے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. آپ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے آج تک, ضروری نہیں ہے کہ آپ پادری ہیں تو پھر ہی آپ کو خدا جیسا بننا ہے. کلام میں یہ نہیں لکھا کہ اے پادریو تم خدا کی مانند بنو. کس کے بارے میں لکھا ہے؟ اے ایماندارو سب لوگوں کیا کرو؟ خدا کی مانند بنو, ویسے ہو جاؤ جیسا خدا چاہتا ہے. اور خدا آپ سے چاہتا ہے, خدا آپ سے بات کر رہا ہے, خدا آپ سے کلام کر رہا ہے کہ آپ نکلیں, آپ لوگوں کو خدا کے لیے جیتیں, آپ لوگوں کے پاس جائیں, لوگوں کو ڈھونڈیں, ان کی تلاش کریں, محنت کریں, تگ و دو کریں جس طرح خدا کرتا ہے. اور جب آپ خدا کے پاس آئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی کسی نے محنت کی ہو, کسی نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں, کسی نے آپ کو کلام سنایا ہو. سب آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نکل کھڑے ہوں
اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں جس کو خدا کے پاس لا سکتے ہیں لائیں. اور آپ کے کسی کو بھی خدا کے پاس لانے سے کیا ہوگا؟ آسمان پر خوشی ہوگی. اور کتنی زبردست بات ہے کہ وہ خوشی آپ کی وجہ سے ہوگی. ایک شخص کو بھی آپ خدا کے پاس لے آئے تو اس سے کیا ہوگا؟ آسمان پر خوشی ہوگی. اور آپ کے لیے کتنے اجر کی بات ہے کہ وہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ لوگ بنے، آپ وسیلہ بنے. گاڈ بلیس یو.